نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے دین اسلام کے اندر عورت کی حقیقی آزادی اور اس کے حقوق کے لیے جتنا خوبصورت نظام دیا ہے اور جس قدر احکام پیش کیے ہیں، ساری دنیا کے سارے مذاہب مل کر کے اور پوری دنیا کی حقوق نسواں کی تنظیمیں مل کے اس کے مد مقابل کوئی 100 میں سے 1% بھی حقوق پیش نہیں کر پائیں۔ یہ دعویٰ نہیں، یہ صرف مبالغہ نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہم دنیا کے ہر اس شخص کو، ہر اس عورت کو، مرد کو دعوت دیتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے عورت کو چادر چار دیواری میں محبوس کر دیا ہے اور وہ مقید ہے، پابند سلاسل ہے، حقوق سے محروم ہے، کہ وہ کبھی تشریف لائے، تھوڑی سی تنہائی اختیار کرے، صرف کتاب اللہ کا ایک مطالعہ الحمد سے لے کے والناس تلک قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور یہ ساری ذمہ داری مردوں پہ ڈالی ہے، اسے انڈر لائن کریں اور پھر اس کو نکال کے ایک کتابی شکل دے لیں اور پوری دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ اگر کوئی اس طرح کے احکام، عورت کے لیے خدمات، اس کے لیے رحمت کے دروازے، احسانات کی بھرمار اور جتنا خیال اللہ رب العزت نے دین اسلام میں عورت کا رکھا ہے، شاید ہی کسی دوسرے مذہب کو یہ توفیق ہوئی ہو۔ حضرات، عورت لاوارث تھی، اسلام نے اسے وارث بنایا اور وارث عطا کیے۔ آج کی ملاقات میں ہم عورت کے اوپر اللہ کی طرف سے اسلام کے ان احسانات کے چند پہلو دیکھیں گے۔ اگر پھر بھی دنیا کا پراپوگنڈا عورت کی آزادی کے لیے اس کے مارچ، آوارگی اور بےہودگی کے نام پہ صرف عورت کو گھر سے باہر نکال کے اس کی عزت اور وجود کو صرف سراہنے اور اپنانے کے لیے یہ سلوگنز ہیں، تو یاد رکھیے انسان کی پھر محرومی ہے عقل دانائی
سے سمجھ لیجئے کہ دوری ہے۔ میں جب جھولے کو دیکھتا ہوں، فضاؤں میں جھولتا ہے، پینگ کو دیکھتا ہوں ہواؤں میں چڑھتی ہے، تو وہ ایک آزاد خاص سرکل کے اندر اس کا پنڈولیم میں حرکت، یہی اس کا نام ہے، یہی جھولا ہے اور یہی پینگ ہے، اور اسی میں اس کی مضبوطی ہے، اور اس پہ چڑھ کے اسے بلندیوں پہ چڑھانے والے کا مزے اور سکون کا باعث ہے۔ لیکن کب؟ جب یہ رسہ بندھا ہوا ہے، اور جب یہ رسہ زمین سے ایک مناسب فاصلے پہ اونچا ہے۔ اگر آپ اس کو آزادی کہتے ہیں کہ اس کو باندھے نہیں، اگر آزادی اس کا نام ہے کہ اس کو ڈھیلا کر دیا جائے، اور اگر آزادی اس کا نام ہے کہ اس کو کس کے نہیں رکھا جائے اور اس کی گرہ مضبوط نہیں ہو، تو وہ کسی کو اپنے اوپر چڑھا بھی نہیں پائے گا، اور یہ جھولا اسے فضاؤں میں لہرا بھی نہیں پائے گا، اور انسان کو جو مزہ اور سکون اس میں ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ اگر ایک جھولا اور ایک پینگ، اس کی آزادی کے لیے بھی کہیں اس کا چند بندنوں میں بندھا ہونا ضروری ہے۔ حضرات، میرے اور آپ کے جوڑ آزاد ہیں، جسم آزاد ہے، لیکن اگر انہیں جوڑوں سے جوڑا نہ جائے تو پاؤں جوڑوں کے بغیر تیرے میرے وجود کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اسے کعب سے، جو کہ ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ کعبہ ہے، ہمارے ٹخنے پاؤں کو اور پنڈلیوں کو جوڑ نہ پا رہے ہوں اور اس کو برداشت نہ کرتے ہوں، ایڑی کا پیچھے سے سہارا نہ ہو، آپ اور میں کبھی بیلنس نہ ہو سکیں، اوپر گھٹنوں کو اس جوڑ کے ذریعے پنڈلی کو اور ران کو، تھائی کو جوڑا نہ گیا ہو، باندھا نہ گیا ہو، تو ہمارا اپر، اوپر والا دھڑ، یہ کبھی قائم نہ رہ سکے۔ اور حضرات، اگر کولوں کے اوپر آ کے جوڑ ڈال کے ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن دے کے اللہ تعالیٰ نے قائم نہ کیا ہو تو یہ پیٹ اوپر نہ رہ سکے۔ اور پھر جتنے اعضائے رئیسہ ہیں، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، تیرے رب نے ان اعضائے رئیسہ کو بڑے بڑے نازک، کبھی رب کی کاریگری تو دیکھیے۔ اللہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کے وجود کی کاریگری کمال محبتوں کے ساتھ، ایسے حسن و جمال کے ساتھ اور ایسے احسن پیرائے میں کی ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ان سب کو رب نے پسلیوں کے جنکشن میں، حصار میں جوڑ کر کے پھر پسلیوں میں لچک دے کے کہ اگر اس پہ کوئی سامنے سے ٹکرائے تو اعضائے رئیسہ بچے رہیں، پیچھے سے کوئی ٹکرائے اعضائے رئیسہ بچے رہیں، دائیں طرف سے کوئی چیز آئے پسلیاں ٹوٹیں لیکن اعضائے رئیسہ بچ جائیں، بائیں طرف سے بھی سیف کیا، اور پھر ان پسلیوں کے اوپر لا کر کے ہسلیوں کو جوڑ کے اللہ نے تیرے میرے کندھے اور بازوں کو جس طریقے سے یہاں اس حصے کو ڈولوں کو اور اگلے حصے میں کلائیوں کو اور کلائیوں کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑا ہے، اگر تیری میری سوچ کے مطابق یہ آزاد کر دیے جاتے، ہاتھ کہیں بکھرے ہوتے، کلائیاں کہیں ہوتی، ان سے پوچھئے جن کے جوڑ کام نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بچی کو دیکھا، جوان ہے، اور اس بیچاری کو اگر کرسی بھی پکڑ کے کھینچنی ہوتی تو نہیں کھینچ سکتی تھی، کیونکہ اس کے یہ ہاتھوں کے جوڑ نکل جاتے تھے۔ بیڈ کھینچنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنے وزن اٹھا کے دونوں بازوؤں میں چلتے ہیں، ہم ان ہاتھوں کے اوپر کتنے ویٹ اٹھاتے ہیں، اور یہ کندھے سلامت ہیں۔ ان کندھوں کے اوپر تیرے رب نے کتنی عمدگی سے گردن اور گردن کے سینکڑوں جوڑ دیے ہیں، اور پھر ان کے اوپر سر کو کھڑا کر دیا ہے۔ کیا کمبینیشن ہے، کیا جوڑا گیا ہے، کیا تخلیق ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے کہ پھر اوپر دماغ پانی میں تیر رہا ہے اور اس کو رکھا گیا ہے، اور یہ سارا سسٹم تیرا جوڑ کے تجھے پھر بھی رب سمجھ نہیں آیا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اگر عورت آزادی کا معنی یہ چاہتی ہے کہ رب نے انہیں جن وارثوں کے ساتھ جوڑا ہے اور جو اس کے محافظ اور نگران بنائے ہیں اور جہاں اس کے جوڑ مضبوط کیے ہیں،
اس کے قدم مضبوط کیے ہیں، گرنے نہیں دیا، تو اللہ کھل کے کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، وہ عورتیں مضبوط ہیں، زیادہ دیر قائم رہتی ہیں جن کے ساتھ مرد جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرات پتہ کر کے دیکھیے، جو عورت مردوں سے محروم ہے، اس کے پاس باپ نہیں ہے تو اس کی یتیمی کو دیکھیے، اگر بھائی نہیں ہے تو اس کی بے بسی کو پڑھیے، اگر شوہر نہیں ہے تو اس کے اوپر دنیا کیسے بھیڑیوں کی طرح نظریں جماتی ہے اور اپنے پنجے گاڑتی ہے، یہ بھی ذرا کبھی چیک کرنا۔ اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو اس عورت کا بڑھاپا دیکھیے کہ کتنا پریشان کن ہوتا ہے۔ اللہ جزا دے اسلام کو۔ ہم مشکور ہیں اپنے رب کے، شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اس رب نے الرجال قوامون علی النساء کہہ کے مردوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ چیزوں میں فضیلتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، سمجھداری، دانائی اور عقل مندی دی ہے، اور آپ کے قدم مضبوط کیے ہیں، طاقتور بنایا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علاقے، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، وہاں کی خواتین اور ان کے ساتھ جن کے رحم کے رشتے ہیں، جن کو ہم نے محرم بنا دیا ہے، مر تو سکتے ہو مگر تم ان سے شادی نہیں کرو گے۔ کتنی بڑی لائے دنیا میں کوئی ایسی پابندی، اور یہ عورت کی آزادی نہیں، کھل کے کہا۔ میں کئی مقابلوں میں دیکھتا ہوں، کئی ادارے کرواتے ہیں، ان کی شرط ہوتی ہے کہ اس مقابلے میں ہمارے ادارے کا کوئی بندہ شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ ادارے کے لوگ واقف ہوں، ججز واقف ہوں، یا اسے پہلے ان سوالات کا پتہ ہو، تو یہ دوسروں کو پریشان نہیں کرے اور وہ محروم نہیں رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کی عزت کی امانت، اس کو فصل بنا کے نسل کی بڑھوتری کے لیے ڈیوٹی دی ہے، تو میرے رب نے اس کی اصل کو اس کے ساتھ جوڑ کے کہا ہے تمہارے لیے یہ حرام ہے، اور تم محرم رشتے ہو، زندگی بیت جائے، وقت گزر جائے، باپ بوڑھا بھی ہو جائے اور اس کی بیوی مر چکی ہو، وہ اپنی اس بیٹی کو کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لائیے اس قدر عزت کے ساتھ سیکیورٹی کسی اور مذہب میں لائیے۔ بھائی کی ڈیوٹی لگائی، شوہر کی ذمہ داری لگائی، اور پھر بیٹے کو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی نگران بنایا۔ اور ہم نے دیکھا ہے اگر بوڑھا باپ کانپتے ہاتھوں سے سائیکل پہ اپنی بیٹی کو کہیں چھوڑنے جا رہا ہے تو عزت کا محافظ تھا، نگران تھا، اور اس کا قوام تھا، تو آج کھڑا ہے، خود کا وجود نہیں سنبھلتا لیکن یہ لے کے جا رہا ہے۔ اور ہم نے اتنے چھوٹے بچے کو بھی اس شہر میں بائک کے اوپر بھاری بھرکم بوڑھی ماں کو لے جاتے دیکھا کہ جس بچے کے وجود کا شاید ابھی کلو 2 کلو کا شاپر اٹھانا بھی مشکل ہو، لیکن وہ ایک اماں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری اسلام کی تھی، عورت کو اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ یہ رواداری، یہ مساوات کے چکر، اسلام کا نظام عدل بھلا کے اگر عورت نے کچھ اور چاہا، ڈوب تو سکتی ہے۔ جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں، کسی نے کہا تھا یہ جس کشتی پہ سوار ہونے جا رہی ہے یا اسے کیا جا رہا ہے، یہ بغیر ملاح کے، بغیر چپوں کے، موسم اور ہوا اور طوفانوں کے رحم و کرم پہ ہے۔ اس کشتی کا کیا بنے گا جس کا ملاح نہ ہو؟ اس کشتی کا کیا بنے گا جس کا چپو نہ ہو؟ اس کشتی کا کیا بنے گا جس کی موٹر پیچھے کام چھوڑ چکی ہو، یا اس میں پیٹرول نہیں ہو، فیول نہیں ہو، اور آپ بیچ بھنور کے جا کر کے پھنس جائیں؟ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لی ہے۔ تو خوش ہو کے رہ گئی سائل کی جاگ پر۔ ذرا پڑھیے گا، میں ملاقات کرواتا ہوں کتاب اللہ سے، اور عورت کے حقوق صرف دیکھیے گا۔ میں اس وقت سورۃ النساء کے اندر ہوں۔ یہ پوری شریعت، سارے مذاہب، ہم دعوت دیتے ہیں، پورا قرآن تو ایک طرف، صرف سورۃ النساء میں ایک عورت کی خیر خواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پورے کا پورا چیپٹر 92 آیات اور 24 رکوع اللہ تعالیٰ نے، نہیں 92 آیات نہیں، 176 آیات اور 24 رکوع میرے مالک نے
قانون اور قاعدے کے طور پہ اتار دیے ہیں، کوئی مائی کا لال، اسپیشلی النساء، خواتین، عورتیں، وومنز، اس نام کے ساتھ اگر عورت کے حقوق دکھا دے تو ہم اس کو سلیوٹ بھی کریں گے، اس کے قدموں میں سر بھی رکھیں گے، نہیں ملے گا۔ اور پوری عزت اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس۔ اللہ نے عورت کا جب نام لیا ہے تو سب سے پہلے انسانیت کو اجاگر کیا ہے۔ اگر انسان کی انسانیت مر نہ جائے، زندہ ہو، پرلے درجے کی کنجری ہو، ناچنے والی ہو، عزت کا کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں انسانیت کا ذرہ پڑا ہو تو وہ بھی پیاسے کتے کو پیاس سے مرتا ہوا برداشت نہیں کرتی، اپنے دوپٹے کو چیر پھاڑ کے لمبا کر کے گیریں دے کے اپنے جوتے کو باندھ کر کے اس کے اندر کنویں سے پانی نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ اگر اس میں اتنی انسانیت ہے تو رحمان کی رحمانیت دیکھیے، کہا تیرے سارے گناہ میں نے جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دیے، جا تجھ کو معاف کر دیا۔ یہ انسانیت ہوتی ہے۔ یہ تو کتے کو مرتا ہوا برداشت نہیں کرتی، پھر یہ عورت کو مرنے دے گی۔ کہا اتقوا ربکم، عورت سے اگر تمہیں ڈر نہیں بھی لگتا تو نہ لگے۔ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی میں ماں تو نہیں ڈرتا، اللہ نے پہلے ڈرایا ہے، اماں سے نہیں ڈرتے، میرا تو ڈر رکھ۔ میں بہن سے نہیں ڈرتا جی، بڑی ہے میں چھوٹا ہوں لیکن اسے میری ماننی پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتقوا ربکم، میں جناب بیوی سے نہیں ڈرتا، میں نپ کے رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتقوا ربکم، یہ میں نے دلوائی ہے، تجھے ملنے والی نہیں تھی، میں نے بنا کے دی ہے، اور جو چیز تیرے فائدے کی ہو۔ میں نے نہیں آج تک کسی بھی بندے کو دیکھا کہ وہ جوتے کو پکڑ کے سڑک کے اوپر مار رہا ہو، جوتی نو کٹن ڈیا ہوئے، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کیوں؟ یہ میرے پیروں کے نیچے صحیح نہیں رہتی۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ موچی کو دیتے یار اس کو سیٹ کر دے، اگر کہیں کیل بیچ میں سے نکلا ہوا ہے اس کیل کو صحیح کرنا ہے، جوتے کا نقصان نہیں کرتے ہم۔ کئی دفعہ ہوتا ہے واش روم میں جوتے میں ہم سلپ ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مانا نہیں کہ اس کو پکڑ کے مارنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈریے۔ میں جناب باپ ہوں، میں نے بیٹیوں کو پوری طرح دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتقوا ربکم، وہ بچیاں ہیں اگر ان کا ڈر نہیں، مجھ سے تو ڈر۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے آیا نکاح میں پھر کہا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ، عورت کو بھی سمجھا دیا کہ تیری اصل مرد ہے، تو اصل نہیں ہے۔ اگر تو نے اصل کو بھلا دیا، تیری جڑ ہے، درخت کی اصل جڑ ہے، اور اگر جڑ سے درخت کی نفرت ہو جائے اوپر تنے قائم نہیں رہ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے تنا جڑ سے موٹا ہوتا ہے، بس اوقات جڑیں بہت کمزور رہ جاتی ہیں، ماں باپ کمزور رہ جاتے ہوں گے، شوہر کمزور ہو جاتا ہوگا، بچے کمزور ہو جاتے ہوں گے، عورتوں کو طاقت مل جاتی ہوگی، مگر یاد رکھیے تمہاری غذا اسی مٹی سے، اسی دھرتی سے، اور بسا اوقات جڑیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ میں نے دیکھا، اسی بلڈنگ کو دیکھ لے، مسجد کو، اس کی جو اصل اساس ہے نا وہ نیچے بنیادیں ہیں، بنیادیں مٹی میں ہیں۔ ہم نے اوپر کتنا اچھا کلر کروایا ہے، ٹائلیں لگوائی ہیں، اور ماشاءاللہ کیا ڈیکوریشن کر رکھی ہے، لیکن نیچے اگر کھود کے دیکھ لیں اساس کے اوپر کوئی پتھر نہیں لگا ہوا، کوئی ٹائل نہیں لگی ہوئی، کوئی رنگ نہیں کیا ہوا، وہ بے رنگ ہو کے، بے نام و نشان ہو کے، نظروں سے اوجھل ہو کے بھی اس بلڈنگ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر اس سے نفرت ہوگی تو بچے گا کچھ نہیں۔ یہ واحد اسلام تھا جس نے عورت کو سبق دیا، اپنی اصل کا احساس کر، کیونکہ تو اپنی اصل سے مرد سے پیدا ہوئی ہے، اور جو اپنی اصل کی نفرت، اینٹ کو اگر نفرت ہو جائے مٹی سے، مجھے بتائیے گا اینٹ قائم رہے گی؟ نہیں رہ سکتی، اینٹ قائم نہیں رہ سکتی۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ لہریں اگر نکل کر کے ساحل سے آزاد ہو کے جانا چاہیں، یہ لہر لہر نہیں رہے گی، اپنی موت خود مر جائے گی۔ عورت اگر سمندر میں، رشتوں میں، اصل میں اپنی اساس سے جڑ کے رہے گی،
اس میں خوشیاں بھی ہیں، لہریں بھی ہیں، مد و جزر بھی ہیں، اور اس میں چڑھائی بھی ہے، اترائی بھی ہے۔ یہ سارے مد و جزر کا ایک حسن اس کی زندگی میں رکھا گیا ہے، تو اصل سے جڑ کر کے رہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تجھے اگر اللہ نے بنایا ہے تو تیرا پیر بنایا ہے مرد کے ساتھ۔ تو اگر بیوی ہے تو شوہر تیرا پیر ہے، تو اگر بہن ہے تو بھائی تیرے ساتھ جوڑا ہے، اور اگر تو ماں ہے تو تیری اولاد تیرا حسن ہے۔ اگر چلتی جا گنتی جا، بیٹی ہے تو تیرے ساتھ باپ جیسا رشتہ شاید دنیا میں نہ ملے۔ ہم نے اس حسن کو پیدا کرنے کے بعد پھر تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ساتھ شوہر کو شریعت کے ساتھ جوڑ کے، قانونی حیثیت دے کے، گواہ دے کے، محرم رشتوں سے ہٹ کر کے تیرے لیے جو جوڑ جوڑا ہے، اس سے اب تیری ڈیوٹی لگی ہے کہ تجھے پتہ لگے کہ جب تو مرد سے پیدا ہوئی تھی تو کتنی پریشانی والی بات تھی۔ اب بچے اور بچیاں، مرد اور عورتیں، بیٹے اور بیٹیاں، یہ نسل اب تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے، تو نے چلانا ہے، اور تیری اصل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تیری اس نسل کے لیے، اس کے لیے مال دولت پیسہ روپیہ، کھانا پینا، مکان چھت کپڑے لباس، ضروریات زندگی، وہ ہم نے اصل کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور تو فصل ہے، تیرے ذمہ نسل کو پالنے اور سنبھالنے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ حضرات کتنا خوبصورت مقدمہ ہے، کتنا پیار بھرا اور بیلنس اللہ تعالیٰ نے یہ آغاز کیا ہے سورۃ النساء کا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، عورتیں بھی اللہ سے ڈریں، مرد بھی اللہ سے ڈریں۔ اگر عورت باغی ہو کے، اصل کو بھلا کے، شوہر سے بغاوت کر کے، باپ سے بھاگ کے، بھائیوں سے دامن چھڑا کے، اور بچوں کو سوتے ہوئے چھوڑ کے آشنا کے ساتھ فرار ہونے کے چکر میں بیٹھی ہے، تمہیں کسی اور کا ڈر نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے۔ باقی رہ گئے رشتے، اب ہم یہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ وہ اللہ ہے الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کے تم نے یہ رشتے لیے ہیں، اور جس نے یہ رشتے بنائے ہیں۔ تم کبھی بھی زندہ نہ رہ سکتے اگر ہم تمہیں باپ کی پشت میں نہ رکھتے، ہم اماں کی سینے کی ہڈیوں میں ترائب میں نہ رکھتے۔ یہ ہم ہی نے رکھا ہے، ہم ہی اللہ ہیں، ہم ہی تمہارے رب پالنہار اور پروردگار ہیں۔ والارحام، اور اتنی بڑی ڈیوٹی ڈال دی مرد کے اوپر، جاؤ ساری دنیا ڈھونڈیے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، 3064 لب و لہجے، 249 ملکوں میں بسی ہوئی، ہزاروں اقوام عالم، پورا اقوام متحدہ، انسانیت کے بنائے ہوئے وہ چارٹرڈ سب کچھ لے آئیے، صرف والارحام کا مقابلہ کرا کے دکھا دیں، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا۔ فرمایا والارحام، مردو تم بھی اور عورتو تم بھی، سب سے بڑا اٹیک ہوگا تو تمہارے رحم پہ ہوگا۔ جب بھی بیٹی بھگائی گئی تو رحم کی وجہ سے، جب بھی کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈالے گئے تو رحم کی وجہ سے، جب بھی کسی بھائی کی بہن کو ورغلایا گیا تو رحم کی وجہ سے، جب 10 بچوں کی ماں کو بہکا کر کے، ان بچوں کی نفرت پیدا کر کے ممتا کو اگر کاٹا گیا تو رحم کی وجہ سے۔ اور یہ سین مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی اور میری سوسائٹی میں، شہر فیصل آباد میں، صوبہ پنجاب میں، ملک عزیز اور وطن عزیز میں، پوری دنیا میں یہ مناظر آپ نے بڑی دفعہ دیکھے سنے ہوں گے کہ یہ ہوا ہے۔ والارحام، عورت کو کہا اپنے رحم کی حفاظت کرنا۔ اور میں نے پچھلی ملاقات میں بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عورت 4 چیزوں کی گارنٹی دے دے اور 2 چیزوں کی گارنٹی اور دے دے، جہاں رہے گی وہ گھر جنت نما ہو جائے گا، جہاں جائے گی جنت کے 8 دروازے کھول کے اسے یہ ویٹ نہیں کروایا جائے گا کہ یہ دروازہ کھلا نہیں دوسرے سے آ جاؤ۔ ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، سیکیورٹیڈ ایریز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کہیں دروازے سے آ جائیں تو وہ بند ہوتا ہے، وہ نہیں کھولا جاتا۔ جناب فلاں نمبر گیٹ کھلا ہے، ادھر سے گھوم کے آئیے۔ اللہ نے قیامت کے دن محشر کے میدان میں علی رؤوس الاشہاد، جس کو کوئی پریشانی نہیں دینی،
وہ ایک عورت ہے، یہ اعزاز بھی عورت کے حصے میں آیا ہے، اسپیشلی آیا ہے۔ کب آیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، اللہ کے رمضان کے مہینوں کے روزے رکھ لے، اور وحسنت فرجہا، اپنے رحم اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے اور گارنٹی دے دے اور حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، ساری دنیا ایک طرف، مگر اپنے شوہر کو کہے کہ میرا کلمہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرا جوڑ تیرے ساتھ ہے، میرے باپ نے ہاتھ تیرے ہاتھ میں پکڑایا تھا، بھائیوں نے ہاتھ تیرے ہاتھ میں پکڑایا تھا، میرے عزیز و اقارب نے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں پکڑایا تھا، تو یاد رکھیے آپ کے سارے رشتے اور میرے سارے رشتے بعد میں، پہلا رشتہ آپ کا ہے۔ حالانکہ باپ پہلے ہے میرا، بھائی میرے پہلے ہیں، لیکن اسلام نے جب ترجیح دی ہے تو میں اپنے شوہر سے پوچھے بغیر قدم نہیں اٹھانے والی۔ بھائیوں کو میسج دے دیا، باپ کو میسج دے دیا، دنیا ناراض ہو گئی، باپ بگڑ گیا، بھائی بگڑ گئے، اپنے ننیال ددیال کہنے لگے کہ بیٹی ہماری نہیں رہی، شریعت کہتی ہے تو نے شوہر کی مانی ہے، در حقیقت مصطفیٰ کی مانی ہے، مصطفیٰ نے اپنی طرف سے نہیں میری بات آگے پہنچائی تھی، تو نے میری مانی ہے، جا، جب دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، یہ جنت کے 8 در کھول کے میں نے تیرے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات چلیے تو میرے ساتھ کتاب اللہ کے سفر کیجئے، ایک ایک لفظ، عورت کی عزت، عورت کی حمیت، عورت کی آبرو، عورت کی ناموس، عورت کی آزادی، حقوق اور جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ سب اس کو دلوا رہی ہیں، لیکن ساتھ میں مرد کو بھی کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان رحموں پہ زیادتی مت کرنا۔ مجھے ابھی پرسوں ایک سوال تھا، میں جواب نہیں دے پایا، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب نہیں ہوتے، کہ سکا باپ ہے، 5 بیٹیاں ہیں، 5 شادی کے قابل ہیں، جو بھی رشتہ آتا ہے باپ یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ نہیں اے رشتہ جڑا آیا ہے ایدہ کوئی یار ہونا ہے، باپ بیٹی کو کہتا ہے۔ بیٹیاں جوان ہو کر کے اب اس عمر میں جا رہی ہیں کہ جہاں ڈھلتی عمر ہوتی ہے، ماں تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے کوئی بھی رشتہ آیا ٹال دیا، اور یہ کردار میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ہمسائیگی میں دیکھا تھا۔ ہمارے قریب ایک بزرگ تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، شاید ان کی نسل اعلیٰ اولاد کہیں ہو تو برا فیل ہوگا۔ میں نے ان کی بیٹیوں کو 45 سال سے اوپر عمر میں دیکھا، کام کروا رہا ہے دہاڑی پہ، لے رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، مولوی صاحب ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، عید بھی پڑھاتا ہے، اور پورے علاقے کے ختم بھی دیتا دلواتا ہے، لیکن کیا مجال کے بیٹیوں کی شادی کی طرف آئے۔ اگر یہاں مجبور ہو کر کے بیٹی بھاگی تو ذمہ دار کون ہے؟ اسلام نے کہا ولی بدل لیا جائے۔ اسلام نے عورت کو پھر بھی بے حیائی پہ، آوارگی پہ اور بھیڑیوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ جا جو مرضی کر، نہیں کہا ولی چینج کر دیا جائے۔ اگر اس کی نیت میں فطور ہے اور خرابی ہے، میں نے تو اس کو ولی بنایا تھا، نگران بنایا تھا، محافظ بنایا تھا کہ اپنی عزت کا خیال کرے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بچیوں کے رحم تمہارے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں، ان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسے پورا بھی کرنا۔ اگر آم کے باغ ہوں اور مالک یہ کہے کہ میں نے جناب آم توڑنے ہی نہیں دینا، اور وہ تیار ہو گئے ہوں، آپ کو پتہ ہے آم جب کچا ہوتا ہے تو ہم اسے توڑتے ہیں، پھر اس کے ڈھیر لگتے ہیں، پھر اس کو پیٹیوں میں پیک کیا جاتا ہے، پھر اس میں خاص ایک جو ہے وہ ایسڈ رکھا جاتا ہے دوائی کے طور پہ، اور اس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے دن میں یہ پہنچے گی، کہاں پہنچے گی، کس منڈی میں لگے گی پیٹی، اور اتنی کم از کم تیار ہو کہ لینے والا جب لے اور کھول لے تو اس کا ریٹ پڑے اور دیکھنے میں۔ تو اسی طرح بچیوں کی ایک عمر، یہ جو مشہور ہے نا جی ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، 18 سال کی نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہی کھیرا پہلے کتنے مہینوں میں تیار ہوتا تھا، اب کتنے وقت میں تیار ہو رہا ہے۔ یہی مرغی ہمارا دیسی چوچا تیار ہوتے کتنا وقت لگاتا تھا۔ جب ہم وہ دیسی چوچے کھاتے تھے نا تو ہم بھی جا کر کے کہیں 20-25 سال میں جوانی کی عمر میں بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ جوانی کیا ہوتی ہے، اور جب سے ماشاءاللہ بریلر آئی ہے
یہ 35 دن میں چھوٹا سا چوزا تیار ہو کے پورا بھاری بھرکم ککڑی اور مرغی اور جو ہے وہ لاش بن کے آ جائے، اور جس وجود میں یہ جا رہا ہے وہ ابھی 18 سال ہی. سوچئے گا کبھی، جیسی آپ کو خوراک دی جاتی ہے، اگر کل کا دیسی کھیرا آج بھی کاشت کر لیں وہ 3 4 5 ماہ لے جاتا ہے، اور اس کو ابھی 10-15 دن نہیں گزرے ہوتے تیار ہو کے ادھر رات کو لگتا ہے، صبح کو اگلے 1-2 دن میں منڈی میں. تو یہی کھیرے کھا کے، یہی سبزیاں کھا کے، یہی سارا کچھ ہے، وہ یوریا کھاد اور جو دنیا جہان کے میٹیریل ہیں وہ ڈال کر کے جب ہمیں لایا جا رہا ہے، ہائیجینک نہیں ہے، تو پھر ہمارے وجود بھی ہائیجینک نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ہم فطرتی طور پہ نہیں، غیر فطرتی سسٹم میں. لہٰذا بعید بات نہیں ہے کہ 5 سال کا بچہ جوان ہو جائے. پڑھی آپ نے خبر، 5 سال کی عمر میں بچی حاملہ ہے. تو اس لیے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، آپ کو رحموں کا نگہبان بنایا گیا ہے. میں جانتا ہوں ایسی ماؤں کو جو اپنی بچیوں کو برائلر نہیں کھلاتی، کہ میں اپنی بچی کو وقت سے پہلے بے بس کر کے، لوگ تانے دیں گے، باتیں کریں گے، بچی بری ہے، یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کو غذا کون سی دی جا رہی تھی، اس کو کھانا کون سا کھلایا جا رہا تھا، اس کے وجود میں پروٹین بن کے، نشاستہ بن کے کیا چیز جا رہی تھی، اور کس سے یہ تیار ہوئی ہے. موسمی اثرات، اس سے تحفظ، یہ مرد کی ذمہ داری لگائی گئی. افسوس کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھا نہیں پائے، لیکن اسلام نے قاعدہ قانون دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان رحموں کو کبھی بنجر نہ چھوڑنا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، بنجر چھوڑ دیا اگر کسی باپ نے تو رب نے ولی بدل دیا. چچے کو لے آؤ، چچا نہیں آتا ماموں کو لے آؤ، چینج کر دو، تاکہ اگر ان میں سے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، اگر کسی کا باپ، بھائی، چچا جو ہے وہ رشتہ دار خونی مارم رشتے اگر وہ میسر نہیں ہے، تب جا کر کے کہا کہ کورٹ کا جج جو ہے، وقت کا ولی اور امیر جو ہے، اور حکمران وقت جو ہے، وہ اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے کے نیک نیتی سے ہینڈل کرے گا، بھگانے کے لیے نہیں. قانون اور قاعدے اور ضابطے، عزت اور آبرو میں رہ کر کے. یہ کردار تھا کورٹ کا، کورٹ میرج کا. لیکن ہم نے اس کو دوسرے معنوں میں لے لیا، باہر سے سچے جھوٹے گواہ لگائے، بھاگے دوڑے، اور ولی کی اصل نگرانی، مہربانی، پیار اور محبت، اس کی تیاری کو چھوڑا. تو یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، بربادی ہے. کیونکہ کورٹ میرج اس طرح کی کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، پھر دنیا جس طریقے سے رسوا ہو کے واپس لوٹتی ہے، پھر وہ پہلے سے حالات بھی نہیں رہتے، خیالات بھی نہیں رہتے، عزت بھی نہیں رہتی. دیوار سے کیل نکال لیا تو جاتا ہے، مگر وہ سوراخ ختم نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو عورت سمجھے کہ اللہ نے کتنے پہرے دلوائے ہیں اس پہ. یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، مردوں عورتوں کے حقوق میں تم سے کمی ہوئی تو میرے پہرے دار کرامن کاتبین، میرے نگران، میرے محافظ اور میرے ہڈن کیمرے، یہ خفیہ چیزیں جو آپ کو واچ کر رہی ہیں، یہ میرے ملائکہ. چھپی نہیں تمہاری آڈیو ویڈیو تیار ہو رہی ہے، جو غلط بولو گے اس پہ بھی پکڑ ہے، حساب و کتاب ہے، اور جو غلط کرو گے اس کے اوپر بھی ایکشن ہے. لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت لائے ہیں وہ دیکھیے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. پوری دنیا کے لوگ مل کے اکٹھے ہو جائیں، آیت کے اس ٹکڑے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. باپ مر گیا ہے، بچہ یتیم ہے یا بچی یتیم ہے؟ باپ مر گیا ہے، مہربان مر گیا ہے، نگران مر گیا ہے، محافظ رب کو پیارا ہو گیا ہے، موت کے منہ میں چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار خبردار، بیٹا ہے یا بیٹی ہے. دیکھیے سورۃ النساء ہے، لیکن ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ یہ حکم مرد کو ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. باپ مرا ہے، چچے کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچیاں چھوٹی ہیں، یہ گیم کسی دوسرے بھائی کے رشتہ دار کے ہاتھ آ گئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچیاں چھوٹی ہیں، یتیم ہیں. اللہ کہتے ہیں خبردار، ان کی جو ملکیت ہے، جو ان کی وراثت ہے، ان کو وہ آپ نے دینی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے. ہم ذمہ داری لگا رہے ہیں. لاؤ پوری دنیا نے ایسا کوئی مہربان، کوئی نگران مقرر کیا ہو. شریعت نے کرا، اور کیا کہا؟ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. ممکن ہے کہ ان کی زمین بہت اچھی ہو اور آپ کہیں ابھی تو بچے ہیں، اس کو چینج کر لیتے ہیں.
فصل بڑی اچھی ہوتی ہے ایک پیلی میں، آپ کہتے ہیں کہ اس کو پیچھے بنجر دے دیتے ہیں، ان کے پلاٹ فرنٹ کے ہیں، بڑے مہنگے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چلے بچے ان کو کیا پتہ ہے، فرنٹ ہم لے لیتے ہیں، بیک پہ ان کو رکھ دیتے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے ہیں۔ شریعت نے اتنی بھی اجازت نہیں دی۔ جائیے، برائی کی نیت بھی مرد کی نیچر میں، مالک کے ہولڈ رکھنے میں اور کنٹرول کرنے میں کہا دینا ہے، پورا دینا ہے اور چینج بھی نہیں ہونے دینا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ چلیں جناب میرے پاس 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ ان کا ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، میں 2 + 2 کر کے 4 کر لیتا ہوں، اپنے کاروبار میں لگا رہا ہوں، اور جناب کل کو جو پرافٹ آئے گا ان کو ملے گا، اور جو نقصان ہوا وہ بھی ملے گا، کہہ کر کے یہ ساتھ ملا لیا، بعد میں فائدہ ہوا تو وہ میری محنت ہے، نقصان ہوا تو جناب لاؤ سارا ان کو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں انہو کان حوبا کبیرا، اگر کسی نے کسی بچی کے ساتھ، وہ یتیم ہے یا بچہ ہے، کیا یہاں بچیوں کو شامل نہیں کرا شریعت نے؟ لائیے پوری ورلڈ میں اس طرح کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ، دینا ہے، پورا دینا ہے، بدل کے بھی نہیں دینا، اور اپنے مال کے ساتھ ملا کے بہانے سے ہڑپ بھی نہیں کر جانا۔ اس سے بڑا دنیا میں ظلم کوئی نہیں، اور یہ ظلم مجھے گوارا نہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک اور اصول دیا، یہ ذرا تڑپ کے سنیے، آج تک عورتوں کو بھی اعتراض رہا شادیاں زیادہ کیوں، اور مردوں نے بھی اپنی ہونٹوں پہ زبان پھیری، کیا بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، بچے یتیم ہیں، بچیاں یتیم ہیں، تمہارے پاس ایک بیوی ہے، اب وہ باپ بھی مر گیا ہے، اماں بھی مر گئی ہے، یا باپ مر گیا ہے، اماں زندہ ہے، اور یہ بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی محافظ نہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ ڈیوٹی تو لگا دی تھی، یتیموں کی ڈیوٹی سنبھالو، مال کو سنبھالو، زمین دولت پراپرٹی کو سنبھالو، بدلنا نہیں، چینج نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ کر کے اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا نہیں، ان کی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ اللہ میں ڈیوٹی کیسے نبھا پاؤں گا؟ میرے تو اپنے بچے ہیں، میں ان کو ہی کور نہیں کر سکتا، میری بیوی پہلے ہی صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، وہ 5-10 بچوں کا پہلے ہی جو ہے وہ بندوبست نہیں کر پاتی، ان کو کیسے کرے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم یتیم بچیوں کو یہاں پہ انصاف نہیں دلا پاتے، ان کا حق ادا نہیں کر پاتے، اور ان کو کما حق کو جو تمہاری ڈیوٹی لگی ہے وہ تم اکیلے نہیں چلا پاتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ ان بچوں کی پرورش کے لیے تم کسی اور جگہ شادی کر لو۔ اور عورت کو سمجھنا چاہیے اگر میں مر جاتی، میرے بچے یتیم ہوتے، ان کے سر پہ کون ہوتا؟ لہٰذا عورت اسے غیرت کا مسئلہ نہ بنائے، حالات حاضرہ گرد و پیش، عقل مندی اور دانائی، گرتے کو تنکے کا سہارا دینا۔ یہاں شریعت نے دوسری شادی میں نہ جذبات رکھے ہیں، نہ اپنی شہوتیں رکھی ہیں، نہ بلا وجہ کی ضرورتیں رکھی ہیں، بلکہ وہ خاص ضرورت جو دوسروں کے پہرے کے لیے تھی۔ اگر یتیم بچی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، آپ کا اور ان کا پالنا مشکل ہے، بچیوں کی ماں زندہ ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ کل کو کوئی مت کہے جناب بھائی مرا تھا اور یہ اٹھ کر کے ایسے، شہر گجرانوالہ میں جانتا ہوں، کنفرم مجھے بچے تو یاد نہیں ہے، یہ گھر چھوٹے بھائی کا ہے، یہ اس سے بڑے بھائی کا ہے، یہ بڑا بھائی، اس کے اپنے بچے ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں، یہ فوت ہو جاتا ہے، ان کے سر کے اوپر باپ بیٹھا ہے۔ اس چھوٹے بھائی کو ڈیوٹی سونپی گئی، دیندار تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، اپنی بیوی کو سمجھایا، کیونکہ وہ سورۃ النساء پڑھاتی تھی، مدرسہ اور ادارہ بھی تھا، اس خاتون نے کہہ کر کے کہ یہ آیتیں انسانوں کے لیے اتری ہیں، مسلمانوں کے لیے اتری ہیں، مہربانوں کے لیے اتری ہیں، نگرانوں کے لیے اتری ہیں، اس آیت پہ بھی کبھی عمل ہوگا؟ آپ اپنی بھائی کی اس بیوہ سے شادی کریں۔ شادی ہوئی، دونوں بچوں کا، دونوں گھروں کا اکیلا نگران بن کر کے چلا رہا ہے سیٹ اپ کو، اور میں بڑی قربت سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے، محبتوں سے، خیر خواہیوں سے نوازا ہے۔
اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے غیر کے یورپ کے نعرے تو قبول کر لیے، لیکن اسلام کا وہ معیار زندگی، وہ طرز بندگی، اور جس میں عورت اور مرد اور بچوں کے لیے خوبی اور حسن تھا، اسے گوارا نہیں کیا۔ یہاں کہا ما طاب لکم من النساء، جو عورت آپ کو اچھی لگے۔ یہاں ہم نے معنی لے لیا کہ جو ہمیں خوبصورت لگے، جس کا مال اچھا لگے، جس کا حسب نسب اچھا لگے، جس کا خاندان اور برادری اچھا لگے، یا جس کو ہم مناسب سمجھیں کہ اس کو رنگیدنا ہے، عورت پہ ڈورے ڈالو اور شادی کرو۔ کہا نہیں 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 نہیں، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تمہیں دو کی ضرورت پڑے، تعداد زیادہ ہے، کور کرنا ہے تو دو کر لیجئے، اگر دو سے کام نہیں بن رہا تو آپ کو اجازت ہے تین کر لیجئے، اگر اس سے بھی کام نہیں بن رہا تو آپ کو اجازت دی جا رہی ہے چار کی۔ اگر آپ کے آفس کے اندر ایک آدمی سے کام نہیں ہو رہا، دوسری سیٹ نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے؟ تیسری نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے؟ محکمہ تعلیم ہو یا کوئی محکمہ ہو، کوئی شعبہ ہو، جہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوں اور کام کرنے والے تھوڑے ہوں، سیٹیں نکالی جاتی ہیں کہ نہیں؟ اسلام نے تو سیٹ نکالی تھی۔ فائدہ کس کا تھا؟ عورت کا، عورت کے بچوں کا، نسل اور فصل کا۔ مرد کے اوپر تو ذمہ داریاں کندھوں پہ مزید ڈالی گئی تھی، مگر ساتھ میں کیا بولا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، یاد رکھیے مردوں تمہیں کہا جا رہا ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہاں تم عدل نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، مجبوری ہے، کوئی حالات ایسے ہیں، فواحدہ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، تو پھر جو پہلی ہے وہ کافی ہے۔ یہاں پہ عورت کو اس سے بڑا جملے میں عدل کے اندر، اللہ کے نظام عدل میں سہارا میں نے شریعت کے کسی، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ زیادہ شادیاں، یہ اسلام، یہ مسلمان، یہ مرد، ان بولنے والوں نے اگر کوئی قانونی شادی کر بھی رکھی ہوتی ہے یورپ میں، تو 1500 خواتین کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی دستور نہیں، بس جہاں دل کرا، چوک میں، چوراہے میں، جنگل میں، اجاڑ میں، کسی جو ہے وہ ادارے میں، کسی شعبے میں، کسی حیثیت میں، حاشا وکلا۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے کہا دوسری، تیسری، چوتھی کی اجازت دی جا رہی ہے، مگر بے انصافی نہ کرنا۔ اور اگر یہ ڈر ہو تو پھر ایک کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، ہاں یاد رکھیے اگر تمہارے پاس بیوی یا مزید معاملات کی ہمت اور حیثیت نہیں ہے تو ہم تمہیں لونڈی کی اجازت دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک غلط مفہوم لیا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ گھر کی نوکرانیاں، نہیں، لونڈی گھر کی نوکرانی نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے جو پے کر کے اس کے بدلے میں اس سے صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج کے لیے، تو یہ لونڈی نہیں ہے، لونڈی کے لیے۔ اور یہاں یہ جو جملہ بولا ہے یہ بھی عورتوں پہ رب نے رحمت بنا کے نازل کیا ہے، رحمت بنا کے اتارا ہے۔ میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا جب سٹڈی کر رہا تھا کہ یار اگر میں اسی طرح چلتا رہا عورتوں کے حقوق کے ساتھ تو مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی باقی ہے۔ یہ تو ایک ایک لفظ کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے جمعے گزارنے پڑیں گے مجھے۔ اتنا مہربان عورت کی ذات پر، اور عورت کو پھر شکوائے۔ کہا اگر یہ میسر نہیں ہے، او ما ملکت ایمانکم، ایمان یمین کی، دائیں ہاتھ کی، اور دائیں ہاتھ کیا تھا؟ جیسے ہندو کے پھیرے نہیں ہوتے، دوپٹے کے ساتھ دوپٹہ باندھ کے گیرا دے دی، عقد ہوتا ہے، عقد گیرا کو کہتے ہیں، ہم عقد نکاح کہتے ہیں، لفظوں سے لفظ جوڑے جاتے ہیں۔ فلاں کی بیٹی اتنی عمر، اتنے حق مار کے ساتھ، یہ آپ کو آپ کے حوالے کی جاتی، آپ کے نکاح میں دی جاتی، آپ کو قبول ہے؟ مرد کہہ دیتا ہے قبول ہے، یا عورت سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا اتنی عمر، اتنے حق مار آپ کو دے رہا ہے اور آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ عورت کہہ دیتی ہے مجھے قبول ہے۔ تو یہ لفظ جڑ گئے ہیں، یہ لفظوں کا بندھن ہے، یہ عقد الفاظ ہے، یہ عقد نکاح ہے، یہ جو جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح لونڈی کا معاملہ ہے۔ میں نے ویسے اسلام میں لونڈیوں کے حقوق کے اوپر مستقل جمعے بھی پڑھائے ہیں، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی اسے ذکر کیا ہے۔
کہ اس سے خوبصورت دین میں نے کوئی نہیں دیکھا، لیکن اس وقت میرے پاس جو وقت بچا ہے اس کو مد نظر رکھ کے اختصار سے میں لا رہا ہوں، اسے میں مستقل بھی رکھوں گا۔ لونڈی کیا ہے؟ دنیا پوری میں جنگ نہیں کبھی رکی، جتنے مرضی اقوام متحدہ نے زور لگائے ہیں، مگر یہ دو رخی والی پالیسیاں ہیں، جہاں من کیا چڑھا دیا، جہاں من کیا ان کو دبا دیا۔ یہ اس لیے تھا، جنگیں تو جاری ہیں، اور بغیر جنگ کے بھی اگر عافیہ صدیقی جن بدترین حالات میں 56 اسلامی ملکوں کے بلاک میں اور ایٹمی طاقتوں کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے یہ دنیا میں حقوق نسواں پہ رونے والے اور چیخنے والے اپنا فیس کے اوپر چڑھایا ہوا ماسک والا چہرہ ہنستے مسکراتے دکھا رہے ہیں، ان کے پیچھے کتنے خونخوار دانت ہیں، کبھی اس کو بھی پڑھیے گا، عافیہ صدیقی کو دیکھیے گا کیا بنایا اس کے ساتھ، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، فزیکلی، ہر اعتبار سے ہراساں کر کے نیم پاگل بنا کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ہے دنیا، مگر اسلام کیا ہے؟ کہا ہے جنگ ہوئی ہے، جنگ ہونی ہے، یہ نہیں رکتی، ایمرجنسیاں ہوں گی، فوجی مریں گے، مرد مریں گے، پیچھے خواتین کا اور بچوں کا کون ذمہ دار ہے؟ کہا قیدی بناؤ، اس قید میں بھی آزادی دیکھنا۔ جی اللہ جی قیدی کیوں بنوائے جا رہے ہیں؟ ان کے مرد تو لڑکے مر گئے، ان کا مہربان بن کے، خیر خواہ بن کے دنیا کو بتاؤ کہ ہم دنیا کے دشمن نہیں ہیں، اسلم تسلم، ہم اسلام لانے کا کہتے ہیں تو سیفٹی بھی دیتے ہیں، ہم سیف پیکج دیتے ہیں۔ مرد اور عورت کا تعلق جو تھا، جو بچے تھے، جنگ میں مرد مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو لے آؤ۔ کہا سب سے پہلی چیز، قیدیوں میں کسی بچے کو کسی ماں سے الگ مت رکھنا۔ لائیے دنیا میں ایسا اصول، کوئی ماں بچے والی قیدی ہوئی ہے، بچے کو الگ مت رکھنا، عورت کو الگ مت رکھنا۔ وہ حدیث سنی ہے نا، بچے بھی قید ہو کے آئے، عورتیں بھی قید ہو کے آئیں۔ محبوب علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کہنے لگی جی میرا بچہ ہے، کہا جہاں بچے ہیں دیکھ لو۔ آئی بھاگتے ہوئے، دیکھ رہی تھی، اور چھاتیوں سے دودھ بھی بہہ رہا تھا، اور جس طریقے سے انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، بھاگی، پکڑا، سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ محبوب نے کہا میرے صحابہ کیا آپ کو علم ہے اگر اس عورت کے بس میں چلے یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے دے گی؟ کہا محبوب کیسے ہو سکتا ہے، جب تک اس کی ہمت ہوگی، اس کی حالت تو دیکھو، تمہارا رب جو ہے اس ماں سے بڑھ کر کے اپنے بندوں سے مہربان ہے۔ پہلا اصول۔ دوسرا، جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان کو رجسٹرڈ کرو، رجسٹریشن ہونی چاہیے، پتہ ہو، پورا بایو ڈیٹا ہو، کون ہے، کس کی بیوی تھی، کس کی بیٹی ہے، والد کیا حاکم تھا، کس کیٹاگری کا تھا، جس کیٹاگری کا وہ ہے اسی انداز میں، اسی حسب و نسب میں اسے اپنی شریعت میں، اپنے اصولوں اور قاعدوں اور ضابطوں میں ویسا مرد مہیا کیا جائے۔ سیدہ صفیہ آپ لوگوں کو علم ہے، بادشاہ وقت کی بیٹی بھی تھی، بیوی بھی تھی، سردار کی بیٹی، سردار کی بیوی، اور یہ نامینیشن میں کہیں اور جا چکی تھی، واپس بلایا گیا۔ سلام کیجئے، سلیوٹ کیجئے اس دین کو، مگر اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا گیا۔ ہاشا وکلا، رجسٹریشن ہوگی، پھر اس کے مطابق اپنی فوج میں سے، اپنی سپاہ میں سے، اپنے مجاہدین میں سے بلا کر کے کہا جائے گا کہ دنیا کی قید خانے کی طرح کسی جیل میں بند نہیں کیا جائے گا، کال کوٹھڑی میں نہیں ڈالا جائے گا، 6x6 کے کسی بند کمرے میں نہیں رکھا جائے گا، جہاں اندھیرا ہے اندر ہی واش روم، اندر ہی سارا کچھ، وہی چکی، وہی دال روٹیاں، نہیں، بلکہ کہا اپنی سوسائٹی میں، مدینے میں رہتے ہو تو مدینے میں رکھو گے، مکے میں رہتے ہو تو مکے میں رکھو گے، اگر طائف میں رہتے ہو تو طائف میں رکھو گے، جس سوسائٹی اور محلے میں تم رہتے ہو مہنگی ترین سوسائٹی ہے تو وہاں رکھو گے، اور نامینیشن ہوگی۔ 5 چیزیں اس کی تم نے ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ پہلی چیز، جیل میں نہیں رکھنا، کھلے ماحول میں رکھنا ہے۔ تمہارے گھر کا جتنا سین تمہارے لیے کھلا ہے اتنا اس کے لیے بھی کھلا ہے، جتنی آب و ہوا تمہارے لیے اتنی اس کے لیے بھی ہے۔ دوسری چیز، اس کا نان نفقہ، روٹی پانی کھانا جو تم کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ گے، جو تم پیتے ہو وہ اس کو پلاؤ گے۔
جام شیریں بنایا ہے پلاؤ، روح افزا بنایا ہے، یہ نہیں کہ وہ پھیکا دور دیکھ کے ہمارے ہوٹلوں پہ دعوتوں کی طرح گھر کی نکرانی سائیڈ پہ بیٹھی ہوگی، نوکر سائیڈ پہ بیٹھا ہوگا اور آپ کھا رہے ہوں گے، نہیں، جس دسترخوان پہ تم ہو اسی دسترخوان پہ یہ بٹھائی جائے گی۔ او ما ملکت ایمانکم، جو لباس تمہاری بیٹی، بیوی، بہن اور ماں پہنتی ہے وہ لباس اسے بھی دیا جائے گا۔ لائیے کوئی ایسا دین، ایسی آزادی کہ ایک نکرانی کو، ایک قیدی کو، ایک غلام کو، ایک باندی کو رہنے کے لیے اوپن فضا جیل نہیں، کھانے پینے کے لیے وہ چیز جو تم کھاتے ہو، وہ لباس جو تم پہنتے ہو، اور چوتھی چیز جس چھت کے نیچے سوتے ہو وہ چھت بھی تم نے مہیا کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہ منجا بار، وہ چھت بھی دینی ہے۔ اللہ جی ہو گیا۔ پانچویں چیز کہا یہ انسان ہے، اس کو فزیکلی ضرورت ہے، سکون کی، بچوں کی، نسل کی بڑھانے کی فطرتی امر ہے، وہ بھی دیا جائے گا۔ کس کے ذریعے دلوایا؟ اپنے ان غیرت مند دلیروں کے ذریعے کہ جو قید کر کے لائے تھے تو پھر حاتم کی بیٹی کو چھوڑنے گئے اور یمن تک گئے، مگر ایک دفعہ بھی اس لڑکی کا بیان ہے کہ بھائی تو نے تو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا ہوگا مگر انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ کرنے کے لیے اگر وہ مرد کہتا ہے جی میں گھر بھی دے دوں گا، میں چھت بھی دے دوں گا، میں کھانا بھی دے دوں گا، میں لباس بھی دے دوں گا، لیکن میرے سے انصاف نہیں ہو پائے گا، میں جسمانی طور پہ اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی بیوی کو بھی اور اس کو بھی، تو کہا اب بھی اس کو ایسے ہی نہیں حالات کے حوالے کر دیا جائے گا کہ جس نے آیا پکڑا، کہا پھر بھی رجسٹریشن کے بعد نامینیشن ہوگی کہ چلیں یہ تم دو، لیکن اس کے جسمانی حقوق ادا کرنے کے لیے ڈیوٹی کسی اور کی لگائی جائے گی، اور وہ قانونی حیثیت سے جو بھی اس ڈیوٹی کو لے گا وہ اس باندی کا ہاتھ پکڑے گا، اور جو ہاتھ پکڑے گا دائیں ہاتھ سے، یہ ہے تمہاری ملکیت دائیں ہاتھ کی، تم اس کے مالک ہو، تم اس کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ولایت میں ہے۔ اب یہ سارا سیٹ اپ ہونے کے بعد کہا اگر زندگی میں کبھی تم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا، کبیرہ صغیرہ گناہ، تو پہلا کام یہ کرنا اللہ کے رستے میں اس قیدی کو، اس عورت کو، اس لونڈی کو آزاد کر دینا۔ لائیے کوئی ایسی آزادی، کتنے سال ہو گئے، کتنے ممالک اسلامی، کیا کچھ نہیں سودے ہوئے، تم یہ دو ہم یہ دیں گے، مگر ایک سودا نہیں ہو سکا کہ عافیہ صدیقی، مگر یہاں کیا ہے؟ سودا کیا ہے، تم سے چھوٹا سا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کر لو، اس کو آزاد کر دو۔ اور اس عورت کو اتنا خوبصورت آپشن دیا گیا، اگر تو کلمہ پڑھے ہم تمہیں ابھی آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ صفیہ نے کلمہ پڑھا، پیغمبر نے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد شادی کی، شادی کر کے پوری برابر کی حیثیت سے ہم تمہیں ساتھ لا رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے او ما ملکت ایمانکم، تو ان سے ان کے حقوق ان کو دیتے رہیے گا، اور ان سے خدمات لے کے ان یتیم بچیوں کی کفالت کرتے رہیے گا۔ حضرات میں اس سے بڑھ کر کے کیا کہوں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، من تو کرتا تھا کہ عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادی کے لیے اسلام کے اقدامات کو چلاؤں، لیکن آج اسی پہ ہم بس کرتے ہیں۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہاں سے انشاءاللہ ہم بات اگلی ملاقات میں شروع کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا محافظ ہو، اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی عزت اور ناموس کو سلامت رکھے، اور چور دروازوں سے آنے والے یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ درندے اور یہ بھیڑیے جو اس بیٹی کو بہلا پھسلا رہے ہیں، اللہ اسے ان سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، گفتگو کا مقصد کبھی بھی زندگی میں کسی کو گرانا رکھا ہی نہیں، چاہت کی ہوتی ہے کہ جو سمجھ بوجھ ہے، ظاہر ہے ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق چلتا ہے، لیکن ہم اس کا روشنی اور نور کا اہتمام خالصتاً کتاب و سنت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اپنے جذبات کو، ارادوں کو بیچ میں نہ ہی ان کا عمل دخل ہو، یہی ارادہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں کسی میرے بھائی کو، کسی بہن کو محسوس ہو کہ یہ یہاں زیادتی ہوئی ہے، میں فیڈ بیک لینے کا عادی نہیں ہوں، نہ کبھی کسی کے پازیٹیو کمنٹس پڑھے ہیں نہ نیگیٹو۔ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اذان دینی ہے، پیغام دینا ہے۔ کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ دلوں کو موڑنے والا بھی میرا اللہ ہے، سمجھ دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ کس کس گھر میں کتنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، بڑوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے اور وہ چینج ہو جاتے ہیں، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اگر اس پیغام کی وجہ سے کہیں خیر کا پہلو آتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر کہیں مسائل بنتے ہیں تو ہم دعا گو ہیں، اللہ آسانی فرما۔ آج ڈھیر ساری باتیں تھیں مگر چھوڑنی پڑی۔ ایک آدھے سوال ہیں وہ دیکھ لیں۔ کیا اینیمل مووی دیکھی جا سکتی ہیں؟ بھائیو یاد رکھیے کتاب ہدا بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ یہ جہاں خیر کا تعارف کرواتی ہے وہاں شر کا تعارف بھی کرواتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے لفظ محمد بولتے ہیں، پتہ ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 50، کیونکہ 5 حرف ہیں، 4 نہیں ہیں۔ میم ہا، پھر ڈبل میم ہے، میم جس پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے حرف، پھر دال، تو 50 نیکیاں ملی۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ تلاوت میں فرعون کا لفظ بولتے ہیں تو نیکیاں پھر بھی 50 ہیں۔ نیکیاں کم نہیں کی گئی، زبان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پلید ہو گئی ہے۔ مشہور ہے نا کہ خنزیر کا، سور کا نام لے تو زبان پلید ہو جاتی ہے۔ نہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے لحم خنزیر بولیں گے تو خا، نون، زا، یا اور را 5 حرف ہیں، پھر 50 نیکیاں ملیں گی۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے اور اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی۔ لہٰذا اگر حیوانات سے آپ کو سبق حاصل ہوتا ہے، امام دمیری مسلمانوں کے عظیم تر امام، وہ لائبریری، دنیا میں لائبریری نہیں مانی جاتی جس میں کتاب الحیوانات نہ ہو، اور پوری ورلڈ کے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کے جانوروں کی عادات کو، خصال کو، رویوں کو، حملوں کو، کیسے مطمئن ہوتے ہیں، کیسے پرسکون ہوتے ہیں، ملنے کا موسم کیا ہے، انداز کیا ہے، کہاں بگڑتے ہیں، کہاں کاٹتے ہیں، کہاں نہیں، ان کے علاقے ایریاز کون سے ہیں، اور ان کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں، یہ کتاب الحیوانات میں ایک مسلمان عالم کا کام ہے۔ اس کو صرف فلما کے ڈاکومنٹری بنا کے ان جانوروں کو لے کے انہی چیزوں کو چیک کر کے ریٹیک کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکومنٹری بنی، اور ہم نے کیا بات ہے جی، یہ ڈاکومنٹری جتنے بھی اس وقت دے رہے ہیں چینلز، اور یہ نیشنل جغرافیکل کمال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیچھے اس کے اوپر اسلام کا کام ہے۔ قرآن نے جانوروں کی معلومات دی ہیں، لیکن مقصد اگر صرف اور صرف معلومات اور فائدہ لینا ہو، اگر اس میں بھی جا کے کہیں بہکنا ہے، آوارگی میں جانا ہے، گندگی کا تعارف اسلام کرواتا ہے کہ گندگی سے بچا جا سکے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی سین جو غلط ہے، اگر اس سے سبق سیکھنا ہے، آپ صاحب علم ہیں، صاحب علم ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے اوپر جو ہے وہ پاور دی ہے، تو ضرور اس کو، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے آپ اس کو دیکھ پڑھ سمجھ سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی ہو سکتی ہے، اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر انما الاعمال بالنیات، نیت کی خامی اور کمی کوتاہی کے اوپر اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا۔ دعا مانگتے وقت کسی کا واسطہ وسیلہ دینا جائز ہے؟ جی، دعا مانگتے وقت جس سے دعا کر رہے ہو اس کے سارے ناموں کا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں۔ میں ویسے حیران ہوتا ہوں، میں کسی کو 5000 کا نوٹ دوں اور وہ کہے یار یہ ٹھیک نہیں، اور میں 5 کا سکہ دوں تو کہتا ہے زبردست۔ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے انبیاء مل جائیں، اللہ کی ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے اپنی شان رکھی ہے، سارے انبیاء ساری دنیا بھی بانٹ دیں، اللہ کا فرمان ہے، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا، انا القاسم واللہ المعطی، میں صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرنی ہے تو اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈالو۔ اللہ تجھے غفور ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تجھے رحمان ہونے کا واسطہ میرے اوپر دنیا میں رحم فرما دے، اللہ تجھے ترلا ہے، تیرے رحیم ہونے کے توسل اور وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ کل قیامت کی تلخیاں میرے اوپر نرم فرما دے۔ مانگیے رب سے اللہ کی صفتوں کا واسطہ، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ ڈالا، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک،
اللہ تیرا نبی، تیرا پیمبر، تیرا بندہ، اللہ تیرا محبوب تیرے سامنے ترلے، واسطے، وسیلے، توسل ڈال کے تیرے سارے ناموں کے وہ نام تو نے کسی فرشتے کو سکھائے، کسی ملک مقرب کو بتائے، اللہ کسی کتاب میں اتارے، کسی نبی کو بتائے، اللہ یا وہ نام تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں اور کسی کو نہیں بتائے، ان سارے ناموں کا واسطہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے اور میرے غموں کے ختم ہونے کا سبب بنا دے۔ مانگی اللہ سے وسیلے ڈال کے، اور جس چیز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگانا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہوتا تو میرے محبوب کہتے دنیا کو میرے نام کا وسیلہ ڈالا کرو۔ ہاں جب آپ زندہ تھے، موجود تھے، لوگ آتے تھے، آپ کو دعا کا کہتے تھے، آپ دعا کر دیتے تھے، یہ وسیلہ آج بھی قائم۔ کسی بھی زندہ نیک آدمی کو جا کے کہ میں آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اچھا اور نیک سمجھتا ہوں، اللہ کا مقرب سمجھتا ہوں، جہاں آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ وَدُعَاءُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، نیک زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے کوئی ایسے کیے ہوئے عمل جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، جس کا گواہ کوئی بندہ نہ ہو، جس کا گواہ کوئی، پتہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، اور کل پرسوں سے میں اسے فیس بک پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نیکی اور صدقہ یوں کیا کریں جیسے جوائنٹ فیملی میں آپ اپنی بیوی کے لیے آئس کریم یا برگر لے کے آتے ہیں، ریپر تک کے لیے صبح تک ایسا گم کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ رب کے لیے صدقہ دینا ہے تو گواہ بھی صرف رب کو بنائیے، بیوی جانے یا میں جانوں کیا ہوا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے۔ زندگی رہی تو میں اسی مثال سے بات آگے شروع کروں گا، وقت بہت ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔